وہ کون سے عوامل و اسباب ہیں جن کی وجہ سے گناہوں کی سزا کئی برابر بڑھ جاتی ہے، اور وہ کون سے گناہ ہیں کہ جن کی سزا کئی برابر ملتی ہے؟ کیا یہ عدل الہی کے خلاف ہے؟ آئے جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ فرقان کی تفسیر کو سن رہے تھے اور اب تک ہم نے 68 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج ہم 3 آیتوں کی اور تفسیر کو سنیں گے، جن میں سے 2 آیتوں کی تفسیر کو ایک ساتھ جانیں گے، یعنی آیت نمبر 69 اور 70۔ آئیں آیت نمبر 69 اور 70 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ قیامت کے دن اس کا عذاب 2 گنا کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ذلیل و خوار ہو کر ہمیشہ رہے گا، سوائے اس کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے کہ اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی ان 2 آیتوں کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ یضاعف کے ذریعے مجرمین کے عذاب کے کئی گنا ہونے کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ مسئلہ عدل الہی کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ عذاب اسی وقت کئی برابر ہوتا ہے جب گناہ کے آثار بہت برے اور کئی برابر ہوں، جیسے ایک زناکار انسان خود بھی گناہ کرتا ہے اور دوسرے کو بھی گناہ گار بناتا ہے، اور ممکن ہے کہ اس گناہ کے ذریعے حرامزادہ بچہ پیدا ہو جو نگیٹو فکر اور عقیدے کا مالک ہو۔ قتل میں بھی قاتل مثلا کسی ایک کو قتل کرتا ہے، لیکن کتنوں کو غمزدہ، بے سہارا اور یتیم بنانے کے ساتھ سماج کو بھی ناامن بنا دیتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک جرم کے بدلے سزا کا حقدار ہے۔ جس طرح اگر کوئی انسان سماج میں کوئی بری سنت قائم کرے تو جب تک اس پر لوگ عمل کریں گے اس کی ایجاد کرنے والوں کے لیے بھی گناہ لکھا جائے گا۔ تمام علماء اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ صرف زنا دوزخ میں ہمیشہ رہنے کا سبب نہیں ہے۔ اس بنا پر دوزخ میں ہمیشہ رہنے کا قانون صرف ان مشرکوں کے لیے ہے جو زناکار ہیں۔ جی ہاں، حق و باطل اور کفر و شرک سزاؤں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص بہت بدبخت ہے کیونکہ اس نے بہت سے گناہ انجام دیے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسا تم کہہ رہے ہو ویسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کو نجات مل گئی ہے اور اس کے گناہ نیکیوں میں بدل گئے ہیں، کیونکہ ایک دن وہ کہیں سے گزر رہا تھا تو اس نے ایک مومن کو دیکھا کہ اس کی شرمگاہ کھلی ہوئی ہے اور وہ اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہے۔ اس گناہگار نے اس کے بدن کو ڈھک دیا اور اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے اسے بتایا بھی نہیں۔ جب اس مومن کو احساس ہوا تو اس نے دعا کی، خدا تمہیں زیادہ جزا عطا کرے، تمہاری آخرت بخیر کرے اور سختی سے تمہارا حساب نہ لے۔ خدا نے اس مومن کی دعا قبول کر لی اور اس گناہگار کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ باتیں جب اس گناہگار تک پہنچیں تو اس نے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لی اور خدا کے نیک بندوں میں سے ہو گیا۔ اس کے 1 ہفتے کے بعد جب دشمنان اسلام نے مدینے پر حملہ کر دیا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفاع کا حکم دیا۔ وہ گناہگار دوسرے مسلمانوں کے ساتھ دفاع کرنے کے لیے آگے بڑھا اور دشمنوں سے جنگ میں شہید ہو گیا اور اس کا خاتمہ بخیر ہو گیا۔ کچھ اسباب ایسے ہیں جو گناہوں کو کئی برابر کر دیتے ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں۔ نمبر 1، کبھی کبھی سماج میں انسان کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ جو اس کے جرم کو کئی برابر کر دیتی ہے،
خدا پیغمبر کی بیویوں سے فرما رہا ہے من یات منکم بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب، تم نبی کی بیویوں میں سے جو بھی برا کام کرے گی اسے 2 برابر سزا ملے گی۔ نمبر 2، کبھی وقت گناہ کو 2 گنا کر دیتا ہے، جیسے جمعے کے دن گناہ کرنا، جیسا کہ روایات میں آیا ہے کہ جمعے کے دن ہر نیک یا برا کام 2 گنا سمجھا جائے گا۔ نمبر 3، کبھی گناہ بنیادی گناہ ہوتا ہے، یعنی اس انسان کو گمراہ کرنے کے ساتھ دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا یضاعف لهم العذاب۔ ان بہترین نکات کے بعد پروردگار عالم نے بندگان کے لیے کچھ پیغامات رکھے، دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ پیغام نمبر 1، قیامت کے دن سزاؤں میں مقدار بھی ہے، یخلد اور کیفیت بھی مہانہ۔ نمبر 2، اسلام میں دی اینڈ نہیں ہے، گناہ گار کے لیے بھی واپسی کا راستہ کھلا ہے۔ نمبر 3، گناہ کے وقت ایمان رخصت ہو جاتا ہے اور توبہ کے وقت واپس آ جاتا ہے۔ نمبر 4، توبہ ایک سطحی اور لفظی عمل نہیں بلکہ ایک چوطرفہ انقلاب ہے اور نیک اعمال حقیقی توبہ کی نشانی ہے۔ نمبر 5، توبہ اور حقیقی ایمان انسان کے عمل میں تبدیلی لاتے ہیں اور اس کے برے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں۔ نمبر 6، جس طرح ابتدائی خلقت میں مٹی اور کھاد سے خدا پھول بناتا ہے، اسی طرح انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ ناظرین، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے سورہ فرقان کی 70 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 71 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، اور جو کوئی توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ اللہ کی طرف اس طرح رجوع کرتا ہے جو رجوع کرنے کا حق ہے۔ یہ تو تھی اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، واقعی توبہ وہی ہے جو عمل صالح کے ساتھ ہو۔ نمبر 2، توبہ کرنے والا خدا کا مہمان ہوتا ہے۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ وہ گناہ کہ جن کی سزا کئی برابر ہوتی ہے، وہ گناہ بھی بہت بڑے ہوتے ہیں اور ان کی سزا کئی برابر ہونا عین عدل الہی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر کوئی انسان زنا کرتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ اس گناہ میں ملوث ہے، پھر جس کے ساتھ وہ زنا کر رہا ہے وہ اس گناہ کے اندر ملوث ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس سے کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے اور وہ بھی دوسروں کو برباد کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو اسباب بیان کیے گئے کہ جہاں پر انسان کے گناہ کی سزا 2 برابر ہو جاتی ہے، مثال کے طور کے اوپر عید کے دن گناہ کر دینا، شب قدر گناہ کر دینا، جمعے کے دن گناہ کر دینا، یہ ایسے مقامات ہیں جہاں پر انسان کے گناہوں کی سزا 2 برابر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔